تین بندے جو غار میں پھنس گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سنایا۔ پہلی قوموں میں تین لوگ تھے، سفر کر رہے تھے۔ اب وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، آرام کرنا تھا، تھکے ہوئے تھے۔ ان پچھلے زمانوں میں لوگ آرام کرنے کے لیے غاروں کا رخ کر لیتے تھے، غار کے اندر جا کر رہ لیا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ غار میں گئے، اوپر سے ایک بھاری پتھر آیا جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو بعض غار تو ایسے ہوتے تھے کہ اندر کا راستہ، جانے کا راستہ بھی ہوتا تھا، دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ بھی ہوتا تھا، لیکن اکثر غار ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صرف جانے کا راستہ ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اگر وہ راستہ بند ہو جائے تو نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی غار اسی قسم کا تھا، اس میں صرف ایک ہی راستہ تھا اور اس کے منہ پہ جو ہے وہ ایک بہت بھاری پتھر آ گیا۔ اب یہ تینوں لوگ اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتے تھے، پتھر بہت وزنی تھا۔ اب یہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر دروازہ بند ہے، باہر نہیں نکل سکتے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب مرنا ہی ہے۔ تو ان تینوں نے یہ سوچا کہ مرنے کے بجائے کیوں نہ ہو ہم ایسا کریں کہ اس غار سے ہمیں صرف ہمارا رب بچا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم دعا کریں۔ دعا ہم نے ایسے نہیں کرنی، بلکہ دعا ہم نے اس انداز میں کرنی ہے کہ ہم نے کوئی عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس عمل کا اللہ کو واسطہ دینا ہے اور دعا کرنی ہے۔ تو اسی فیصلے کے تحت ان میں سے جو ایک بندہ تھا، اس نے دعا یہ کی، وہ کہنے لگا اے اللہ، میں بکریوں کا چرواہا، بکریاں چرواتا تھا، اور میرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ شام کو جب میں واپس آتا تھا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دھو کے اپنے والدین کو دیتا تھا اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ تو ایک دفعہ بکریوں کا ریوڑ لے کر میں نکل گیا، دور نکل گیا، تو واپسی پہ مجھے لیٹ ہو گئی۔ جب میں واپس آیا میرے والدین سو چکے تھے۔ اب حسب معمول میں نے دودھ دھویا اور والدین کے پاس لے کر آیا۔ جب میں نے دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں، اب میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو بیدار کرواؤں۔ اب میں دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے سرانے پر کھڑا رہا۔ میں والدین کے پاس کھڑا رہا، میرے بچے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا کہ میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاؤں گا اور اس کے بعد تمہیں دوں گا۔ والدین کو پہلے بھی پلانا ہے اور والدین کو اٹھانا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں نے ساری رات کھڑا رہا دودھ لے کر۔ میرے والدین خود ہی صبح اٹھے اور میں نے ان کو دودھ پلایا اور پھر بعد میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اے اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو غار کے منہ سے پتھر جو ہے وہ ہٹا دے۔ تو جیسے ہی اس نے دعا کی، غار کے منہ سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ہٹ گیا، لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ انہیں آس امید ایک لگ گئی کہ پتھر جو ہے وہ اللہ نے ہٹا دیا ہے۔ اب دوسرا بندے نے دعا کی۔ دوسرا بندہ کہنے لگا اے اللہ کہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی، وہ بہت حسین و جمیل تھی، اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی، لیکن وہ نیک عورت تھی، اس نے میری بات نہیں مانی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ قحط سالی آ گئی۔ اب فاقے نے اس عورت کو گھیر لیا، میرے چچا کی بیٹی کو فاقے نے گھیر لیا۔ اب وہ فقیری کی حالت تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں جو ہے وہ مال دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے اس کو برائی کی دعوت دی، وہ مجبور تھی، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے میری بات مان لی۔ اے اللہ، جب میں اس کے ساتھ برائی کرنے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اے اللہ، جیسے ہی اس نے یہ جملہ بولا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو رقم تھی وہ بھی میں نے اس کو دے دی، مال بھی اس کو دے دیا، اور اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی۔ اے اللہ، یہ خالصتاً عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دلا۔ اب پتھر جو ہے تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے نے دعا کی۔ تیسرا کہنے لگا اے اللہ، میں مالدار آدمی تھا، میرے پاس جو ہے وہ ملازم کام کرتے تھے، میں ملازموں کو شام کو اجرت دے دیتا تھا۔ ایک ملازم تھا جو اجرت لیے بغیر چلا گیا،
اس نے اپنے پیسے جو ہے وہ مال جو ہے وہ نہیں لیا، اجرت نہیں لی، وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت اٹھائی اور تجارت پر لگا لی، میں نے بھیڑ بکریاں خرید لی۔ اب وہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بندہ واپس آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے بندے میں تیرے ہاں کام کرتا تھا، میری مزدوری رہتی تھی، وہ مجھے مزدوری واپس دے۔ اس نے کہا بالکل تو میرے پاس کام کرتا تھا، تو نے مزدوری نہیں لی، تو چلا گیا اور بالکل میں تیری مزدوری دیتا ہوں۔ اس نے کہا مزدوری دے دے۔ تو میں نے کہا یہ جو ریوڑ تجھے نظر آ رہا ہے نا، اتنا بڑا ریوڑ، یہ سارا تیرا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری تھوڑی سی مزدوری تھی وہ مجھے دے دے۔ میں نے کہا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر میں نے اس کو بتلایا کہ تیری مزدوری میں نے تجارت پر لگا دی، اس کام پہ لگا دی تھی، اللہ نے برکت ڈال دی، یہ سارا ریوڑ ہی تیرا ہے۔ اے اللہ وہ سارا ریوڑ لے گیا، اس نے میرے لیے ایک بھی نہیں چھوڑی۔ اے اللہ یہ خالصتاً عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا، میں چاہتا تو اس کو صرف اس کی مخصوص مزدوری بھی دے سکتا تھا، لیکن میں نے سارا ریوڑ اس کو دے دیا۔ اے اللہ یہ خالصتاً عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ یہ عمل تجھے پسند ہے تو یہ غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے۔ غار کے منہ سے پتھر اور ہٹ گیا اور وہ تینوں لوگ جو ہے وہ اس غار سے باہر نکل آئے۔ محترم بھائیوں، ہمارے لیے اس حدیث میں بڑے اہم اسباق ہیں۔ سب سے بنیادی سبق اور بہت بڑا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا میرے پاس ایسا کوئی عمل ہے اتنا خالصتاً جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ عمل بھی ایسا ہو کہ ہم اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں اور اللہ ہماری دعا سن بھی لے۔ تو انسان کو زندگی میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ بالکل اللہ کو پتہ ہے اور بندے کو پتہ ہے، بس تیسرا اور کسی کو نہیں پتہ۔ اور ویسے بھی انسان، ایک حدیث کے اندر آیا بندہ جو کرتا ہے اللہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بندے تو جو کرتا ہے میں لکھ لیتا ہوں۔ تو انسان پتہ نہیں کیا ہو گیا انسان کو، انسان نیک عمل کر کے پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، اور اگر کسی پر احسان کرتا ہے تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ بھئی جس رب کے لیے کیا اس نے نوٹ کر لیا، جس رب کے لیے نیکیاں کی ہیں اس نے بھی نوٹ کر لی ہیں، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا کے لیے احسان کریں، اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کریں، اگر صدقہ و خیرات کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، یقیناً اللہ نوٹ کر لیتا ہے، اور نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کرنی جو ہے وہ جائز ہے۔ آپ اپنے خالصتاً نیک عمل کا وسیلہ اللہ کو دے کر جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔